ناظرین گرامی، اس کائنات کی خوبصورتی، دلکشی اور اس کے رنگ نہ صرف اس میں موجود حسین مناظر کی وجہ سے ہے، بلکہ اس میں رہنے والے ان مخلوقات کی وجہ سے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کی خدمت اور رونقیں بکھیرنے کے لیے پیدا کر رکھی ہے۔ کائنات کی رونق نہ صرف انسان کی وجہ سے بلکہ چرند پرند سے بھی ہے، جن کی خوبصورت آوازیں اور حسین بناوٹ اس ماحول کو کچھ اور حیرانائی بخشتی ہیں۔ اور یہ پرندے اپنی خوش الہام آوازوں میں اللہ عز و جل کی تعریف اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی حسین بناوٹ اور کنکاریوں کو دیکھ کر بندہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ویسے تو یہ تمام پرندے اللہ ہی کی عظیم مصوری کا حسین شاہکار ہیں، لیکن ہر پرندے کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے پرندے بھی ہیں جو اپنے دلچسپ اور حیران کن خصوصیت کی وجہ سے صدیوں سے زیر بحث آ رہے ہیں، اور انہی میں ایک پرندہ فونکس یا فائر برڈ بھی ہے۔ یہ پرندہ اپنی کچھ غیر معمولی خاصیت کی وجہ سے مشہور ہے، اور سب سے اہم بات اس کے صدیوں سے زندہ رہنا ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو یہ بات کہیں درست ہوگی۔ اس پرندے کے متعلق جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ 500 سے 600 سال زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور پھر اس کی راکھ سے اسی کی نسل کا ایک نیا پرندہ جنم لیتا ہے۔ اس پرندے کے متعلق ہر تہذیب کے اپنے نظریات اور نام ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا میں اسے فنگ ہونگ، فارسی میں سیمرغ، عرب میں عنقا اور ترکی میں تغرل کہا جاتا ہے۔ ایک بات جو تمام تہذیبوں میں یکساں ہے کہ اس کو سب ایک مقدس پرندہ مانتے ہیں، اور شرعی اور مذہبی لحاظ سے بعض ممالک میں اسے بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کا نشان اچھے شگن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کے مطابق یہ عرب کے ممالک میں کہف کی پہاڑیوں میں درختوں کی چوٹیوں پر رہتا تھا، اور زیادہ تر یہ صحراؤں کا باسی تھا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ یہ قرون وسطیٰ کی بہت سی کتابوں کا موضوعی سخن بھی رہ چکا ہے، جن کے مطابق اس پرندے کے بارے سب سے اہم بات جو دوبارہ جنم تھا، اور کچھ جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے 500 سال پورا ہونے کے بعد اس کے جسم سے خود ہی آگ کا شعلہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو اس کو جلا کر راکھ میں بدل دیتا ہے، اور جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اسی طرح کا جانور دوبارہ جنم لے لیتا ہے، جس کی خصوصیت بالکل اسی جیسی ہوتی۔ بہت سی روایات کے اندر آیا ہے کہ اس کی عمر 1400 سال تک ہوتی ہے۔ عربی اور قدیم یونانیوں کے مطابق اس پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا تھا، کیونکہ یہ انتہائی طاقتور پرندہ ہوتا اور اس کی بناوٹ اور ساخت اتنی مضبوط ہوتی کہ یہ اپنے پنجوں سے ہاتھی تک کو اٹھا سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس پرندے نے کبھی زمین کو نہیں چھوا، اور اس قدر اونچائی میں اڑتا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ظاہری بناوٹ بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کے پنکھ جامنی رنگ، دم نیلی اور سنہری ہوتی ہے، اور یہ پرندہ دکھنے میں کسی عقاب کی مانند ہوتا ہے۔ قدیم لوگوں کے نظریات کے مطابق اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ دنیا کے تمام علوم کو جانتا ہے اور بہت بے ضرر اور وفادار ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسے لائل برڈ کا نام بھی دیا جاتا تھا۔ مختلف ریسرچر نے اس کے متعلق مختلف رائے دی ہیں۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایک سائنٹسٹ نے اس کے متعلق کہا تھا کہ عربی ایک ایسے پرندے پر یقین رکھتے ہیں کہ جسے میں نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اور یہ پرندہ 500 سال زندہ رہنے کے بعد خود کو جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ ان کا اس پرندے کے متعلق یہ ماننا تھا کہ وہ سورج دیوتا کو مانتا ہے، اور یہ اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر سورج دیوتا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور پھر سورج کی شعاعیں پڑتے ہی یہ نیا جنم لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مورخ نے کہا کہ اس کی آنکھیں نیلی اور ٹانگیں سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، اور یہ انتہائی خوبصورت اور طاقتور پرندہ ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تمام داستانیں اور نظریات اس پرندے کے متعلق عرصہ سے چلے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس کا وجود فی الحال کسی نے نہیں دیکھا۔ خیر، یہ کائنات مفوق الفطرت مخلوقات کا مسکن ہے۔ ہم کسی بھی مخلوق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر اللہ چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے، کیونکہ اس کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔